السلام علیکم، آپ سب کو کیفے کام میں خوش آمدید۔ اور 2022 بس اب جانے ہی والا ہے، اور اس سال بھی 16 دسمبر آیا اور گزر گیا۔ جو اس واقعے، اس سنیے کو شعوری طور پر سمجھتے ہیں، ان کے دل سے پوچھیں کہ ان کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ بعض لوگوں کو ابھی بھی سب کچھ irrelevant لگتا ہے، لیکن تاریخ کو بھولنا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس کا جواب میں نہیں دوں گی، کیونکہ آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو بہت ہی سادہ، آسان اور خوبصورت پیرائی میں آپ کو یہ سب کچھ بتا دیں گی۔ ڈھاکہ سے کراچی اور اب یہ کینیڈا میں مقیم ہے۔ یہ 3 ہجرتیں جو ہیں وہ کیسی رہیں، یہ سفر کیسا رہا۔ کیمسٹری میں ماسٹرز کیا کراچی یونیورسٹی سے، وہ بہت ہی خوبصورت اردو بولتی بھی ہے اور بہت خوبصورت لکھتی بھی ہیں۔ آج کل اپنی یادداشتیں قلم بند کر رہی ہیں، اور واسطہ وہی ہے، حوالہ وہی ہے 1971۔ تو آئیے بات کرتے ہیں محترمہ شاہین کمال صاحبہ سے۔ السلام علیکم، اور بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس موضوع پر بات کرنے کی حامی بھری۔ تو شاہین صاحبہ، تھوڑا سا تعارف جو سوشل میڈیا کے ذریعے مجھے آپ کا حاصل ہوا، کچھ آپ سے پہلے بھی بات چیت کی، وہ تو میں نے بول دیا، لیکن اگر آج میں آپ سے پوچھوں کہ شاہین اپنے آپ کو کیسے متعارف کرانا چاہیں گی، تو آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ السلام علیکم، اور بہت بہت شکریہ چندہ کہ آپ نے موقع دیا ہو۔ میری جو اپنے لیے پسندیدہ آئیڈینٹی ہے وہ ایک محنت کش ماں کی ہے۔ پیدائش میری ڈھاکہ کی، جس کو ہم شہر جمال کہتے ہیں، جو بہت خوبصورت شہر تھا، اور وہاں پاپا، امی اور ہم تینوں بہنیں، آپا، زرین اور ہم رہتے تھے۔ کچھ باش تھے، بہت اچھا وقت تھا۔ میری سول میٹ کہہ لیجیے، میرا کتا میرے ساتھ تھا، جس کو ہم آج بھی مس کرتے ہیں۔ شاید سننے والوں کو عجیب و غریب یہ بات لگے گی، لیکن میں بہت زیادہ مس کرتے ہیں اس کو۔ پھر ہم لوگ 71 میں سرنڈر ہو گیا، پورا 1 سال بنگلہ دیش رہے، اور وہ جو ٹائم پیریڈ تھا بہت خوفناک تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہم لوگوں پر، یا شاید یہ معجزہ ہے میری زندگی کا، ڈیفینیٹلی یہ معجزہ ہے کہ ہم پانچوں سیف رہے، عزت بھی محفوظ رہی، جان بھی محفوظ رہی۔ ہم لوگوں میں صرف مالی نقصان ہوا، بزنس تھا، گھر تھا، سب کچھ ظاہر ہے ختم ہو گیا۔ پھر ہم لوگ انڈیا گئے، انڈیا سے نیپال گئے، نیپال سے پھر ہم لوگ 73 میں پاکستان آئے۔ یہ ظاہر اسکریچ سے اسٹارٹ کیا پاپا نے، بہت مشکل تھا پاپا کے لیے، بہت مشکل تھا۔ آپ نے اپنے تعارف جو ہے اسی المناک باب سے شروع کر دیا جس کے متعلق آج ہم بات کر رہے ہیں۔ تو تکلیف دہ موضوع ہے، تکلیف دہ یادیں ہیں۔ جب آپ ڈھاکہ میں تھیں تو اچانک ہوا سب کچھ، کیا ہوا؟ آپ لوگ کچھ بھاپ رہے تھے کہ کچھ ہونے والا ہے، پھر 16 دسمبر کا دن آ گیا، تو اس حوالے سے جو بھی آپ بتانا چاہیں۔ سچی بات تو یہ کہ 69 سے حالات بہت خراب تھے۔ ہر دن جلاؤ گھیراؤ دیکھ رہے ہیں، ہر شام آپ سن رہے ہیں کہ آگامی کال ہڑتال، یعنی اگلے دن ہڑتال ہے۔ اور رہی بات جنگ کی، جنگ 3 دسمبر سے ایسٹ پاکستان میں 3 دسمبر سے شروع ہوئی تھی، ان آفیشیلی تو نومبر سے سٹارٹ ہو گئی تھی۔ بارڈر پہ جنگ نومبر سے سٹارٹ ہو گئی تھی، لیکن آفیشیلی جو جنگ سٹارٹ ہوئی ہے وہ 3 دسمبر سے ہوئی ہے۔ 16 کی اگر ہم بات کریں تو 14 سے یہ آئیڈیا کلیئر تھا کہ حالانکہ نیازی نے تو ایک دن پہلے کہا تھا کہ نہیں جی آخری گولی تک لڑیں گے، لیکن وہ جو لوگ باہر رہ رہے تھے ان کو کلیئر آئیڈیا تھا کہ نہیں، اٹ از اوور ناؤ۔ اور ہم لوگ جس محلے میں رہتے تھے وہ اورنگزیب روڈ پہ تھی، اور وہ ذرا اچھا محلہ تھا۔ اس محلے کے تمام لوگ، یقین آپ شاید نہیں کریں گے کہ اس محلے میں واحد مکین ہم لوگ تھے۔ ہمارے کرایہ دار بھی راتوں رات جا چکے تھے، ڈبل سٹوری کرتے، نیچے کرایہ دار رہتے تھے، اوپر ہم لوگ، واحد مقیم ہم لوگ تھے۔ کون کب گیا کہاں گیا کچھ نہیں پتہ چلا، راتوں رات لوگ ہجرت کر رہے تھے، ہم لوگ واحد تھے۔ 15 کو پامفلٹ گرنا شروع ہو گیا تھی ایسٹ پاکستان میں کہ سرنڈر کر دو، سرنڈر کر دو۔ ایون ہمارے لان میں بھی گرا تھا، ہم نوکروں نے لا کے دیا، دیکھیے صاحب یہ ہے، دیکھیے آپ یہ ہے، لکھا ہوا تھا اس میں پورے انگلش، اردو اور بنگلہ میں لکھا تھا پامفلٹ میں کہ سرنڈر ہو گیا ہے،
ہتھیار ڈال دیجیے، جنگ ختم ہو چکی ہے. بہرحال آدمی زیادہ یقین نہیں کرتا ہے. پاپا لوگ BBC سنتے تھے، ریڈیو پاکستان تو کوئی نہیں سنتا تھا، کوئی بھی نہیں سنتا تھا، اس لیے وہ ٹرسٹ کھو چکے تھے اپنا. ہر آدمی BBC سنتا تھا. پاپا کی سوچتے، بلکہ پاپا تو ساری رات سوتے نہیں تھے، نہ امی نہ پاپا. ہم لوگ ان دنوں سیڑھی کے نیچے جو نورو کا ہمارا لاکر نورو تھا، اس کا کمرہ تھا، وہ ہم لوگوں کو مل گیا تھا. ہم پانچوں وہیں سوتے تھے. نورو سرویٹ کوارٹر چلا گیا تھا. ان کو یاد ہے کہ 15 کو میں بہت ہنگامہ کیا تھا کہ اب ہم تھک گئے ہیں، ہم یہاں نہیں سوئیں گے. اتنا چھوٹا سا قفس نورو کا وہاں، اپنے کھڑکی نہ دروازہ، بہت مشکل تھا سیڑھی کے نیچے. ہم نے کہا ہم تھک گئے، ہم نہیں سوئیں گے. تو پاپا نے کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ اوپر سو جاؤ. آج اس رات ہم سبھی سوئے تھے. ہم تو بے سوچ سوئے تھے، ہم کو تو ہوش نہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. مجھے یاد ہے آپا نے ہم کو جھنجھوڑ کو اٹھایا تھا، اٹھو اٹھو اٹھو، کیا ہوا بھائی کیا ہوا. امی کہہ رہی ہیں 2 جوڑا پہنو اور چل نکلنا ہے ہم لوگ کو. اچھا سمجھ میں نہیں ہے 2 جوڑا کس لیے پہنا ہے. امی کا حکم تھا تو اوبیسلی پہننا ہی تھا. ایک جوڑے کے اوپر دوسرا جوڑا پہنا. اس کے بعد کیا ہوا بھائی، 9 بج رہا تھا یا 9:30 بج رہا تھا میرا خیال ہے. پاپا نے کہا چلو گھر سے نکلو، گھر سے نکلو. گھر سے نکل کے آپ یقین کیجیے جب ہم لوگ نیچے آئے ہیں تو جب میر پور کی ہائی وے تھی نا، وہ ہم لوگ کے گھر کے بالکل قریب تھی. اسی ہم لوگ کا اپنی گلی کا چوتھا مکان. دیکھیں انڈین آرمی چلی آ رہی ہے. یقین نہیں آیا کہ یہ انڈین آرمی ہے. اب ظاہر اتنا فرق تو لگتا نہیں. ٹینک میرا بھی ویسا ہی ہے، ان کا بھی ویسا ہی ہے. جھنڈا تو ٹینک پہ تھا نہیں، یا ہوگا تو ہم کو نظر نہیں آیا. بہرحال اتنا ناقابل بیان و منظر تھا کہ یقین کیجیے لگا سکتا ہو گیا. آپ کہہ رہے ہیں انڈین آرمی، یقین بھی نہیں آ رہا تھا کہ انڈین آرمی محمد پور تک آ گئی ہے. اب پاپا بالکل پینک میں آ گئے کہ اب جائیں تو جائیں کہاں، کوئی ظاہر جائے پناہ ہے ہی نہیں. اتنی ہم لوگوں کی نہ پہنچ تھی نہ حیثیت تھی کہ انٹرکون جو اس وقت ایک فری زون کہلاتا تھا، جو سیفٹی ایریا تھا، وہاں نہیں جانے کی اوقات تھی ہماری، وہاں نہیں جا سکتے تھے ہم لوگ. خیر بہرحال اب کریں تو کریں کیا. دیکھ رہے ہیں سامنے سے انڈین آرمی چلی آ رہی ہے. جوائے بنگلہ کا بھی شور ہو رہا ہے. خیر اور آپ بنگلہ آپ کو بولنی آتی تھی؟ آپ کے والدین؟ آتی تھی اس وقت تو بالکل آتی تھی. اب ہم سمجھ لیتے ہیں لیکن اب ہم فلوئنٹ بول. لیکن آپ کے والدین کو آتی تھی؟ ہاں آپا زرین اس وقت ہم بھی فلوئنٹلی بنگلہ بول لیتے تھے، سب کو آتی تھی. آپ کے والد صاحب جو بزنس کرتے تھے تو ظاہر ان کا بنگالیوں سے میل جول ہو، یعنی آپ لوگوں کا ایک اچھا تعلق تھا بنگالیوں سے. ہاں بہت اچھا تعلق تھا. اور یقین کہ آپ کریے رخشندہ، اس پورے 1 سال میں جتنا بنگالیوں نے ہم لوگوں کو پروٹیکٹ کیا ہے، میرے پاس نہ اس کے لیے شکریہ ہے نہ کچھ ہے، صرف میرے پاس ان کے لیے دعا ہے. کہ کچھ وضاحت جاری تھی، کیونکہ ہر کسی کو اتنی وضاحتوں کے باوجود نہیں پتا کہ بہاری کون ہے اور بنگالی یا بہاری کس طرح ساتھ رہتے تھے. تھوڑا سا ہم بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. جی جب پاکستان بنا تھا تو چونکہ بہار اور بنگال کا بارڈر ملتا ہوا ہے، بنگال سے آسام ملتا ہے، اڑیسہ بھی ملتا ہے، بہار بھی ملتا ہے. تو اس سائڈ کے جو لوگ تھے ان کی جو کثرت تھی، اس نے مشرقی پاکستان ہجرت کی. جو لکھنؤ والے لوگ تھے، بامبے والے لوگ تھے، ان کی ہجرت کراچی تھی، ویسٹ پاکستان میں تھی. تو امی پاپا چونکہ پٹنہ میں رہتے تھے، اس وقت ان لوگوں کی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ لوگ پٹنہ میں رہتے تھے. تو ان لوگوں نے، امی نے اپنی فیملی کے ساتھ، پاپا نے اپنی فیملی کے ساتھ ہجرت کی تھی. تو وہ لوگ مشرقی پاکستان آئے. آپ بات بتا رہی تھی وہ جو قیامت خیز رات تھی، آپ لوگوں نے پہلی دفعہ انڈین آرمی اور انڈین ٹینکس کو اتنے قریب سے دیکھا، پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ جائیں تو جائیں کہاں. اچھا بھائی میرا تو پورا محلہ خالی تھا. ہم لوگ کے پیچھے کی روڈ جو تھی وہ قائد اعظم سید روڈ کہلاتی تھی. تو وہاں ڈاکٹر صاحب رہتے تھے. وہ ان کے یہاں ظاہر ہے رشتے دار بھی تھے، ملک ہیں تو رشتے داری بھی تھی، آنا جانا بھی تھا. پاپا نے کہا چلو ان کے گھر چلتے ہیں. اسی کے جنگ کے دنوں میں ڈاکٹر صاحب روز ہم لوگ کے گھر آتے تھے، واک کے بعد چائے وائے پیتے تھے، اور جو مردوں کی گفتگو ہوتی ہے سیاست پر تبادلہ خیال رہتا. ہم کہیں چلو صبا کے گھر. ڈاکٹر صاحبہ کے گھر ہم لوگ آگے پیٹ رہے دروازہ. کون دروازہ کھولے گا ایسے پراش و باغ میں. بڑی مشکل سے ان کا دروازہ کھلا، ہم لوگ ان کے گھر میں گھسے. ان کے گھر جیم پیک، کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں، اتنے لوگ ان کے گھر میں. خیر ہم 5 بھی کسی صورت وہاں اٹ گئے. 3 بجے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ کمال ہم جا رہے ہیں جوائنٹ کوارٹر محمد پور سے. آپ سمجھیے رکشے سے، سائیکل رکشے سے اگر آپ جائیں گے 10 منٹ میں پہنچ جائیں گی. وہ اور کنجسٹڈ آبادی تھی وہاں، جیسے جوائنٹ کنیکٹڈ گھر نہیں ہوتے ایک دوسرے کے ساتھ دیوار سے چھوٹے چھوٹے. تو وہاں بہت زیادہ میجورٹی، بلکہ میرا پورا ددیال جوائنٹ کوارٹر چلا گیا تھا.
جو موتی جھیل میں تھے, کہیں اور رہتے تھے, سب کے سب جوائنٹ کوارٹر تھے. تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم تو جوائنٹ کوارٹر جا رہے ہیں اپنا گھر بند کر کے, تم کو جوائنٹ کوارٹر چلنا ہے تو چلو, یا اپنا ٹھکانا ڈھونڈ لو. پاپا نے کہا نہیں, جوائنٹ کوارٹر ہم کو نہیں جانا ہے, اسی کے وہاں تو سب سے زیادہ, اسی کے بنگالیوں کو بھی پتہ ہے کہ میجورٹی بہاریوں کی وقت وہاں جائے گی, تو وہ تو سیف نہیں, ہم وہاں نہیں جائیں گے. اچھا بھائی ہم لوگ پھر سڑک پہ آ گیا, اب جائیں تو جائیں کہاں. ہم لوگ جب نوجہاں روڈ میں رہتے تھے کرائے کے گھر میں, تو وہاں ہم لوگ کے پڑوس میں ایک میمن فیملی رہتی تھی جو ہم لوگ کی دوست تھی, بہت اچھی دوست, اور اللہ کا شکر ہے آج تک ہے. وہ لوگ وہ بزنس مین تھے, بہت بڑے بزنس مین. تو ان کی گاڑی آ کے رکی, فون کلر کی ٹویٹا تھی ان کی, آ کے رکی. کاکا نے پوچھا تم لوگ کہاں سڑک پہ کیوں ہو؟ پاپا نے کہا میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے بنا کی. تو کہنے لگے چلو چلو میرے ساتھ چلو, جہاں ہم رہیں گے وہیں تم بھی رہنا. تو جو ڈاکٹر صبا کا گھر تھا نا, اس کے جسٹ اپوزٹ ان کے سالے کا مکان تھا, مگر ان کے سالے ویسٹ پاکستان آ چکے تھے. چابی ان کو دے کے کہتے کہ جنوری تک کا کرایہ ہم نے دیا ہوا ہے, تو جب جنوری اینڈ ہو تو تم مالک مکان کو چابی دے دینا, سامان چاہو تو اٹھا لینا, یا جو بھی کرنا سیکھے. یہ تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہوگا کیا. پھر آپ یقین کیجیے ماشاء اللہ 20 وہ لوگ تھے, 2 بھائی کی فیملی تھی, سب کے 9 10 بچے تھے, اور 5 ہم لوگ, تو سن 25-26 لوگ اس گھر میں رہے. اچھا وہ لوگ تو دسمبر کے اینڈ میں ہی چلے گئے, برما کے راستے وہ لوگ وہاں پاکستان آ گئے. ہم لوگ رہے, کوئی آسرا نہیں ہے, جنوری میں گھر خالی کرنا ہے. اللہ کو بس سارا اللہ بناتا ہے. اسی محلے میں جمال وارث تھے جو پاپا کے پٹنہ کے کلاس فیلو تھے, مگر جمال وارث چونکہ تھائی انٹرنیشنل ایئر لائن کے چیف تھے, تو ان کو ریڈ کراس پروڈکشن تھی, اور وہ انٹرکانٹ میں رہتے تھے. اتفاق سے وہ کسی دن اپنے گھر آئے تھے, کچھ لینے آئے تھے, کیا کرنے آئے تھے, پاپا اور ان کی ملاقات ہوئی. پاپا نے بتایا کہ یہ گھر ہے مگر یہ تو جنوری میں خالی کرنا, کیا کریں. تو انہوں نے کہا تم میرے گھر آ جاؤ, ہم لوگ تو ویسے بھی یہاں نہیں ہیں. پھر ہم لوگ آنٹی کے گھر موو ہو گئے, جمال وارث کے گھر موو ہو گئے, ہم لوگ وہاں رہے. پھر آنٹی رونے آئے, وہ گھر ظاہر ہے مفتی واہنیوں کا آنا جانا رہا, ہم لوگ کے سامنے بھی وہ لوگ آئے, ہم لوگ پلنگ کے نیچے چھپے ہوئے تھے, ایک ہنگامہ رہا. پھر آنٹی رو نے اسکیٹن میں گھر کرائے پہ لیا. اسکیٹن ایسی لوکیلٹی تھی جہاں میجورٹی بنگالیوں کی تھی, وہاں اردو اسپیکنگ رہتے تھے لیکن اب کوئی نہیں تھا وہاں, تو وہ میجورٹی بنگالیوں کا ایریا. وہاں کے ایک فلیٹ میں آنٹی لوگوں نے کرایہ پہ لیا. وہ لوگ شفٹ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ بچیوں کو بھی ہم کو دے دو, یا تم تو ابھی یہیں ہو. تو ہم تینوں انکل کے ساتھ آ گئے, اور امی پاپا آنٹی کے گھر کے پڑوس میں گھر تھا جو کہ خالی ہو چکا تھا, ابینڈنڈ تھا ظاہر, وہاں 4 لڑکے رہتے تھے, وہ بھی بہاری تھے. کہاں سے آئے تھے آئی ڈونٹ ریمبر, لیکن وہ لڑکے وہاں رہتے تھے. تو وہ لوگ امی پاپا ان کے ساتھ شفٹ ہو گئے. ان کا ہاں بالکل آئیے, موسٹ ویلکم. امی پاپا وہاں چلے گئے, ہم لوگ آنٹی کے ساتھ اسکیٹن آ گئے. اسکیٹن بہت سیف تھا, یہاں رہنے لگے. پھر مارچ میں, اچھا ابھی تک ہم لوگ کا گھر نہیں لٹایا تھا, لیکن ہم لوگ کے گھر میں لوگ آتے تھے, لیکن گھر کی لوکیشن ایسی تھی کہ ہمارا گھر جس روڈ پہ تھا, اورنگزیب روڈ پہ, اس کے اپوزٹ ماڈل اسکول تھا, جہاں پہلے پاکستان آرمی کی چھاونی تھی, اب وہاں انڈین آرمی کی چھاونی تھی. اس کی وہ لائن جو تھی نا, لٹائی نہیں تھی اب تک, بالکل سامنے ہے انڈین آرمی. اتنی ذرا لوگ وہاں لوٹ مار نہیں کر رہے تھے. لیکن پھر نوکر نے کہا کہ صاحب ہم کو بھی آپ چھٹی دے دیجیے, ہم بھی چلے جائیں, اسی کے آتے ہیں تو گھر لوٹنے کے لیے, اور ہم روکتے ہیں تو ہم کو بہت مارتے پیٹتے ہیں. اب میں نے کہا جاؤ تم لوگ رہ کے کیا کرو گے. ہم لوگوں کا گھر, جس گھر میں پاپا لوگ پناہ گزین تھے, اس باتھ روم کی کھڑکی سے ہم لوگ کا گھر نظر آتا تھا. پاپا دل کی مجبوری اکثر وہاں سے گھر کو دیکھتے تھے. ایک دن پاپا نے گھر کو لٹتے دیکھا. پاپا کو وہاں پہلا ہارٹ اٹیک ہوا. اس کے بعد ظاہر ہے ہارٹ اٹیک ہو گیا, ایسی پریشانی, نہ ہاسپٹل نہ ڈاکٹر, اللہ چاروں کو, ایک تو اب اس میں سے خیر نہیں رہے. بہرحال انہوں نے بہت پاپا کا کیئر کیا. پھر جب جمال وارث کو یہ بات پتہ چلی تو انکل نے کہا کہ نہیں کمال تم بھی اسکیٹن آ جاؤ, تو پھر امی پاپا بھی اسکیٹن میں آ گئے. یوں آپ سمجھیے کہ ہم لوگ 4 مہینے کے بعد پھر ہم 5 کی فیملی جو تھے ہم لوگ اکٹھے رہے, اور ہم لوگ آنٹی کے گھر پورا 1 سال رہے. ہم لوگوں نے دسمبر میں وہاں سے ہجرت کی, تو سمجھیے 11 مہینے ہم لوگ آنٹی کے ساتھ رہے. آنٹی لوگ کا چونکہ ظاہر انڈیا سے بہت زیادہ کنیکشن تھا, انکل کا بھی پورا خاندان انڈیا میں تھا, آنٹی کا بھی خاندان انڈیا میں تھا, انکل کے کچھ لوگ پاکستان میں بھی تھے, لیکن آنٹی کا میجر خاندان انڈیا میں تھا. ان لوگوں کو انڈیا فریکوینٹلی آنا جانا رہتا تھا. عید کی چھٹیاں تھیں, آنٹی انکل اور صوفیہ عید پہ انڈیا چلے گئے. تو آنٹی اپنے ڈرائیور کو تاکید کر کے دیں کہ تم ہفتے میں 1 دن ضرور گھر آنا, اور باجی جو بھی کہیں سامان وامان لا کے دے دینا. بنگالی تھا, ہم لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتا تھا,
तो उसके चेहरे से एविडेंट होता था. बट वो आता था, अम्मी उसको सामान की लिस्ट देती थी, पैसा देती थी, ला देता था, कोई सवाल जवाब नहीं करता. हम लोग वहाँ रहते रहे. अब एक इनकी जो 2 बिल्डिंग थी आमने सामने, एक बिल्डिंग में 6 फ्लैट, एक बिल्डिंग में 6 फ्लैट. हम लोग पीछे की बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे रहते थे. हम लोग का एक फ्लैट था मतलब अंकल आंटी का, और उनके साथ जो फ्लैट था उसमें जस्टिस मुर्शिद जो थे उनकी बेटी रहती थी, बुलबुल आंटी. मियाँ बीवी थे, उन लोगों का बच्चा नहीं था. बहुत ही मिलनसार, बहुत ही मिलनसार, इतनी अच्छी कि मतलब तारीफ के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं. अंकल से हम लोग का कोई इंटरेक्शन नहीं होता था, आंटी से बहुत सारा. एम्ब्रॉयडरी हमने उनसे सीखी, आपा ने उनसे बेहिसाब खाना पकाना सीखा. बेहतरीन खाना पकाती थी, इंटरनेशनल, हर चीज़ बना सकती थी, बहुत अच्छी थी. खैर हम लोग वहाँ रहते रहे. तो अब जो 11 मकीन थे उस बिल्डिंग के, 6 आगे के 5 आगे, सब के सब बंगाली. और सबको पता था कि इस फ्लैट में एक बिहारी फैमिली रहती है. जब अंकल आंटी को तो प्रोटेक्शन ही थी, उनका तो कोई इशू नहीं था, लेकिन हम लोग तो यार लीगल थे, हम लोग की तो रेड क्रॉस प्रोटेक्शन नहीं थी. लेकिन हम लोग, अंकल का एहसान था कि उन्होंने हम लोग को अपने घर में रखा हुआ था. हम लोग आ रहते थे. ईद का ग़ालिबन दूसरा या तीसरा दिन था. हम लोग भी नाश्ता कर ही रहे थे, टेबल पर ही थे कि जो बिल्डिंग का चौकीदार था अकबर, वो भागता हुआ आया और दरवाज़ा भी पीट रहा है, घंटी भी बजा रहा है. और उसने कहा कि 2 ट्रक भर के मुक्ति बाहिनी आई है, अपने आप को बचा सकते हो तो बचा लो. अब खुद सोचो, 2 ट्रक मुक्ति बाहिनी क्या बचाएंगे, और घर में छुपने की जगह कहाँ लगती है. हम लोग तो लगा कि दैट इज द एंड, खत्म, स्टोरी फिनिश अप. खैर अम्मी सबसे पहले होश है, अम्मी का जल्दी से, जो 2 एंट्रेंस के गेट था, एक ड्राइंग रूम से होता था, एक डाइनिंग रूम से होता था. अम्मी के चलो टेबल लगाओ, साइड बोर्ड लगाओ, ड्राइंग रूम में सारा सोफा दरवाजे पे लगो. इंसानी तसल्ली थी सिर्फ ये, वो ना सोफा दरवाजे को रोक सकता था ना डाइनिंग टेबल. खैर हो गया. उसके बाद आवाज़ आ रही है शोर की, हंगामों की. बाहर उनका इतना भारी बूट होता है उससे चढ़ने की, एक क़यामत था. अच्छा, फिर हम लोग के अपार्टमेंट की सीढ़ी पे चढ़ने की आवाज़ आई. पहले वो लोग आंटी की घर गए, और आंटी दरवाजे पे चीख रही हैं कि आमी बंगाली, तुम्हें चिंते पारो ना कि आमी बंगाली, यानी हम बंगाली. जो देख उससे कहा कोई फर्क नहीं पड़ता तुम बंगाली हो या बिहारी हो, आपको तुम्हारा घर सर्च करना है कि यहाँ एक बिहारी फैमिली है. आंटी का घर चेक करो. मैंने तो तुम्हारे घर में क्या ही, सब कुछ उलट दिया उन्होंने, स्टोर ट्रांसफर कर दिया सब. मेरा तो कोई बात खत्म. आगे के अपार्टमेंट में भी यही हशर हो रहा है, आवाज़ आ रही है लोगों की चीखने चिल्लाने. यकीन करो ओवरहेड टैंक तक में, पुराने घरों में तो अब याद है ना, छत पे भी पानी की टंकी होती थी, अंडरग्राउंड टैंक भी होता था. उन लोगों ने ओवरहेड टैंक में 2 सिपाही उतारे, अंडरग्राउंड टैंक में 2 सिपाही उतारे. और उसके बाद क्या हुआ, आंटी खड़ी है, हो रहा है चूं चा चूं, आवाज़ आ रही. थोड़ी देर बाद देखा कि लोग नीचे उतर रहे हैं. फिर सन्नाटा हो गया, वक्फा हो गया, कुछ भी नहीं हुआ. फिर आंटी ने दरवाज़ा खटखटाया, साथ ही बोली भी कि हम बुलबुल ने दरवाज़ा खोला. हम लोग खोले. आंटी हैरान कि तुम लोग के दरवाजे पे नॉक नहीं किया है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा लग रहा है उसको नजर ही नहीं आ रहा है कुछ. और यकीन कीजिए अंदर हम लोग ये हाल था कि पापा को तो इतने जर्द थे, और ऐसा लग रहा था कि अगर कोई सिर्फ आपको टच भी करेगा ना तो इस रेत की दीवार नहीं गिर जाती, पापा गिर जाएंगे. हम तीनों अम्मी से लिपटे हुए थे, अम्मी के आगे पापा खड़े हुए थे सकदम. यकीन कीजिए ये रक्षंदा ये मोजा है. उसके थोड़ी देर बाद अकबर भागता हुआ है कि तुम तो जिंदा बच गए. पापा ने कहा हाँ देखो तुम्हारे सामने खड़े. कहना ये मतलब हैरान कौन बात है कि वो आप लोगों के लिए आया, उसने 11 फ्लैट छान लिया, ओवरहेड टैंक, अंडर वाटर टैंक में उसने सिपाही उतारे, और इस दरवाजे को उसने नॉक तक नहीं किया. तो ये जो मेरी जिंदगी का मुआवजा है. शाहीन, ये बहुत क्या, मैं इसके लिए कोई अल्फाज नहीं है, लेकिन ज़्यादातर के लिए ये बिल्कुल नई मालूमात होंगी कि वो जो बिहारी फैमिलीज़ थी, एक तो आपस में भी इतनी बात नहीं हुई, फिर मीडिया ने भी कभी हम लोगों को ये मौका नहीं दिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, कि आपने ये बात अब रिकॉर्ड करवा दी कि क्या तकलीफ़ थी. यानी इसको लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है, मगर आपने एक बहुत ही तकलीफ याद को हमारे साथ शेयर किया, आपका शुक्रिया. अगर मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूँ कि अगर 2-3 जुमलों में बता सकें कि 16 दिसंबर 1971 क्या कहना चाहेंगी, आप उस वक्त थी वहाँ पे. मेरे लिए तो बनासूर है.
بس شکریہ. اور میرا خیال ہے حالانکہ اس کے بعد زندگی میں اور بھی بہت تکلیف اٹھائی ہے, غم ملا ہے, لیکن 16 دسمبر ایک اجتماعی غم ہے. انفرادی غم انسان کی زندگی میں بہت آتا ہے, اور شاید اللہ کی طرف سے اس کو صبر مل جاتا ہے یا وہ اس کو برداشت کر لیتا ہے. Whatever. آپ لوگ تو اپنے گھر سے نکل گئے تھے, خود ایک گھر سے دوسرے گھر پناہ کی تلاش میں تھے, اتنی بے یقینی کی صورتحال تھی, اتنا بے پناہ, بالکل بے پناہ. مطلب جو رات ہو جاتی تھی سناٹا تھا, ساتھ اللہ کے لوگ چلے گئے تھے, اور اتنا خوف, دہشت. تو کیا پتا چلا جب آپ کے ابو نے بی بی سی سنا ہوگا اس دن, جو کہ وہ اس ریڈیو پہ اعتبار کرتے تھے؟ 16 دسمبر کو تو خبر ملنے کی ضرورت ہی نہیں تھی الیکشن پہ, وہ تو ہم لوگ آئی وٹنس تھے, ہم لوگ تو اپنے سامنے انڈین آرمی کو دیکھ رہے تھے. لیکن بعد میں انکل کے گھر ٹائمز میگزین آتی تھی, اس میں وہ ہم نے وہ ہولناک تصویر بھی دیکھی تھی, جو وہ بلکہ اس میں ہم نے اپنا ایک افسانہ بھی لکھا ہے, شادی نیتی افسانہ. ہم اس کو کیا کہ حقیقت ہے. حقیقت اس میں بعد میں سیریمنی کے اینڈ میں جو ہائی لائٹ کیا گیا تھا 3 لڑکوں کو مارنے کی جو وضعیت تھی, وہ تصویر ہم نے دیکھی تھی ٹائمس میں, اور عرصے تک میرے لیے سونا محال ہو گیا, عرصے تک. وہ جو بہاری ہیں, چونکہ ان کی طرح مطلب بہاریوں کے ساتھ تو ذرا ہر طرف سے ہی نامہربان سلوک جو ہے سامنے آیا. اب بتائیے کہ جو نوجوانوں نے فیصلہ کر لیا محصورین نے, اس کے متعلق کیا گئی یہ نیوز پر؟ ہم کو جو نہیں لگا جیسے کہ انکتا نے میرے اندر بہت غصہ ہے اس بات کا. ہم نے کہا ہم نے تو بالکل صحیح فیصلہ کیا, گو کے لیٹ کیا. یہ فیصلہ ان کو اپنی ایک نسل برباد کرنے کے فوراً بات کر لینی چاہیے. یہ کیا 51 سال میں تو 3 نسلیں آ گئی, اور بہت تباہی ہوئی, بربادی ہوئی, اور نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اب یہ ہے نا کہ آگے ان کو جو ہے کمیونٹی کی حیثیت سے کس طرح سپورٹ ملے. وہ بنگلہ دیشی بن گئے ہیں تو ان کو برابری کی شہریت ملے, برابری کے حقوق ملے. اتنے سارے اسکالرشپس ہوتے ہیں, فیلوشپس ہوتے ہیں, ان لوگوں سے بات کی جائے کہ ان کا بھی کوٹا رکھا جائے, وہ بھی امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, یورپ وغیرہ آ سکیں. تو آپ لوگوں کی طرف ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں. شاہین کمال صاحبہ, آپ نے بہت ہی دردناک یادوں کو اور حقائق کو ہمارے ساتھ شیئر کیا. وقت آگے جاتا ہے, اور جو گزر گیا اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے. تو کیا سیکھا ہم نے اس ساتھ سے, اس المناک باپ سے, اور کیا ہونا چاہیے؟ اور بہاریوں نے جو قیمت ادا کی ہے حب الوطنی کی, اس کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ افسوس بات تو اس سب سے زیادہ افسوس نہ پہلو تو یہی کہ اس سے کوئی سبق نہیں سیکھا ہے, نہ انفرادی طور پر نہ قومی لیول پہ کوئی سبق نہیں سیکھا. بلکہ ہم کو تو افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کورس میں اس کا کہیں ذکر تک نہیں ہے. ایک لائن میں مینشن کر دیا جاتا ہے کہ ہاں ایک بنگلہ دیش ایک ملک ہے, کیوں بنا, کیسے بنا, تاریخ آپ کو بھی پتہ ہے کہ بہت زیادہ میس اپ ہے ہماری. ہونا کیا چاہیے, سبق کیا سیکھنا چاہیے؟ محصورین کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے, اس کا تدارک ہونا چاہیے, ان کو انصاف ملنا چاہیے. پاکستان گورنمنٹ اور بنگلہ دیش گورنمنٹ کو بیٹھنا چاہیے اور مخلصی سے اس کا حساب کتاب کرنا چاہیے. اور جو ہمارے لکھنے والے ہیں انہوں نے 47 پہ تو وہ لکھ دیتے ہیں, 71 پہ نہیں لکھتے. ان کو ضرور لکھنا چاہیے, ان کو ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہیے. ہم جیسے لوگ جو ابھی زندہ ہیں, ظاہر میری سے بڑی عمر کے بھی بہت سے لوگ ہیں جو بڑی اچھی پوسٹ پہ تھے, وہ ضرور حقائق لکھیں. حقیقت ہوا کیا اور کیوں ہوا, اس کو ضرور انالائز کرنا چاہیے. شاید اس جنریشن کے بعد جو اب نئی نسل آئے وہ کچھ سیکھ سکے, جان سکے, حقیقت کا ادراک کر سکے. میری تو یہی رائے ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ شاہین کمال صاحبہ, آپ نے بہت سچی باتیں کی ہیں. اور بات یہی ہے جناب کہ زخموں کو چھپا کر جو ہے مسئلہ حل نہیں ہوتا. زخم تبھی بھرتا ہے جب پہلے آپ زخم کو دیکھیں تو صحیح کتنا گہرا ہے, اور زہر اس میں کتنا آ چکا ہے. اور تاریخ کو مسخ کرنے کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جسٹیفیکیشن کسی بھی ظلم کی نہیں. اچھا تو یہی ہوتا کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہوتی, پہلے سچ بولا جائے,
پھر دوستی کی جائے اور پھر آگے بڑھا جائے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اللہ حافظ.